الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین وعلی اہلہم واصحابہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنے فیوچر کی بات کریں گے، اپنے معاشرے کے فیوچر کی بات، اپنے ملک کے فیوچر کی بات، یعنی اپنے بچوں کی بات، اپنے اسٹوڈنٹس کی بات۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا صبح صبح بچوں کو جاتے ہوئے ان موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں میں، رکشوں میں، ویگنوں میں، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے خواب ہیں، ہماری امیدیں ہیں، ان کے لیے ہم کماتے ہیں، بچاتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو کم کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے ان کی ضرورتیں اور ان کی سہولتوں کا ہم خیال کرتے ہیں۔ اور ان بچوں کو جب ہم بھیجتے ہیں تو ان کے پیچھے بعد میں ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے انجینئر اور ڈاکٹر بننے کا۔ ان بچوں کو بھی ہم نے یہی سکھایا ہوتا ہے، یہی بتایا ہوتا ہے۔ ان سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی انجینئر کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی کہتے کہتے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب کالج اور یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے ہمیں بھی کافی کچھ پتہ چل جاتا ہے، ان کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں بننا۔ اور وہ اس طرح کہ یہ پڑھائی میں کمزور ہوتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا پڑھائی میں دلچسپی کم ہوتی جاتی ہے، ان کو بات کی چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ بیک بینچرز سے بن جاتے ہیں، بیک کلاس میں پیچھے بیٹھنے والے بن جاتے ہیں۔ اور کوئی یعنی ہم ان پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ یاد کرو، تم یہ سمجھو، لیکن ان کو شاید ہم نے سمجھایا صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، شاید وہ ذہن ان کا نہیں صحیح۔ آخر کیا پرابلم ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کوئی بڑا خواب نہیں دیکھ پاتے؟ کیا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے ان میں جو انرجی، ان میں جو پروگرس دیکھنی ہوتی ہے یا جس کی امید ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی؟ اور کیا وجہ ہے کہ ان کا اپنا کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی اس سٹرگل کو کنٹینیو کرنا ہی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ان کی وہ سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں چلے جاتے ہیں ان کے وہ خواب جو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے؟ پھر کیوں وہ اتنا مایوس ہو جاتے ہیں؟ اور آگے چلتے جائیں گے تو یہ لمبی دکھ بھری کہانیاں ہوتی ہیں کہ کئی سارے بچے جو ہیں وہ اتنے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، نشے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خرابی کہاں پر ہے؟ تو اس کے لیے ہم آج کے جو کرنٹ ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے اس کی بات کریں گے۔ ایجوکیشن نظام کو بدلنے کی بات نہیں کریں گے، کوئی حکومت چینج کرنے کی بات نہیں کریں گے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو ہم کس طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، کیا ان کے لیے بہتری کر سکتے ہیں، ایز اے ٹیچرز بھی اور ایز اے پیرنٹس بھی۔ کہ ٹیچرز کا تو یہ پرائمری کام ہے، ان کا تو یہ رسپانسبلٹی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بچوں میں یہ پروگرس نہیں آ رہی، یہ سوچ نہیں آ رہی، ان طرف ان کا ٹرینڈ نہیں ہے، تو ہم اس ٹرینڈ کو سمجھیں، ان کے یاد کرنے کے ٹرینڈ کو سمجھیں، چیزوں کے سمجھنے کو سمجھیں کہ وہ کیسے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، ان کے جو فوکس کرنے کی صلاحیت کو ہم بہتر کر سکیں۔ یہ چیزیں ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں، ہم بچوں کو آبزرو کر سکتے ہیں اور اس کو یہ خود گائیڈ کر سکتے ہیں، یعنی آج کے یہاں ایز اے پیرنٹس یہ آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشنل سیٹ اپ کی جو ڈیمیجنگ آؤٹ کمز ہیں ان کی بھی ہم بات کریں گے کہ جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہمارا اس وقت کا ہے اس میں کیا پرابلم ہے، اور نوجوانوں میں اس کے کیا اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفائننگ ریئل لرننگ، اس کی بات ہم کریں گے کہ ریئل لرننگ کیا ہوتی ہے، کس چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہم لرن کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں۔ از اٹ اونلی دا نمبرز، یا کوئی ڈگری لے لینا یہ کامیابی ہے؟ اور اسی میں ہم یہ بات کریں گے کہ شوق کیوں ختم ہو گیا ہے، وہ شاید اس وجہ سے کہ لرننگ کو ہم نے نہیں سمجھا کہ لرننگ ہے کیا۔ لرننگ ایک شوق ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اس کا کانسیپٹ بدل گیا، مقصد بدل گیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔
اور اس کے بعد 2 ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ ہماری فائدہ ہوگا آج کی جو پریزنٹیشن ہے، جو لیکچر ہے، اس کا ایک جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فوکس کرنا سکھائیں گے، اور پھر یہ کہ میموری میٹرز، کہ میموری جو ہے وہ کس طریقے سے، یادداشت ہماری کس طریقے سے بہتر ہوتی ہے، کیا وہ سگنلز ہوتے ہیں جو برین ہمارا ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ کسی چیز کو یاد کرتا ہے، اس چیز کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. سو لیٹس اسٹارٹ. اور سب سے پہلے تو یہ بڑی غلط سی اور بڑی خطرناک سی تصویر ہے، لیکن یہ میجورٹی کی تصویر ہے، اس لیے میں نے بتائی ہے کہ یہ میجورٹی کی تصویر ہے، یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے. اس میں کیا ہے کہ اوور آل میں یہ یعنی جو میجورٹی کی بات میں نے کی ہے وہ ہمارے شارٹ کٹس ہیں، ہمارے پورے معاشرے میں ہی شارٹ کٹس ڈھونڈتے نظر آتے ہیں لوگ، اور تعلیم میں بھی ہم نے شارٹ کٹس ڈھونڈ لیے ہیں. تعلیم میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ کسی شارٹ کٹ طریقے سے ہمیں علم مل جائے. علم کو یو ایس بی تو نہیں ہے کہ کسی کے سر میں لگا دیا اور ٹرانسفر ہو گیا. علم کے لیے تو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو سوچنا پڑے گا، کوئی محنت ہوگی اس کے لیے. لیکن ہم اس میں بھی ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، اور ایک نوٹس کلچر آ گیا کہ بس یہ نوٹس دے دیے اور یہ یاد کرو. نہ کسی کا اپنا سوال ہے، نہ کوئی اپنی سوچ ہے، نہ کوئی اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، نہ کوئی کسی ٹاپک کے پرپس کو کوئی سمجھ پاتا ہے. بس اس کو نوٹس دے دیے کہ یہ نوٹس یاد کرو، یہ نوٹس دیکھو اور پیپر نمبر آ جائیں گے. اسی طریقے سے وہ یہ فوٹو اسٹیٹ کر کے بانٹ دیے جاتے ہیں کلاسوں میں اور یہ کام ہو جاتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ نمبرز گیم ہی ہے، یہ سارا نمبر گیم ہی ہے، تو پھر تعلیم بے مقصد ہو جاتی ہے. اگین اچھی بات بھی کر لیتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے ٹیچرز بھی ہیں، بہت اچھے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی. اور میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑا انٹریکشن میرا رہتا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں، کہنا ذرا سخت لگے گا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کئی سارے اسٹوڈنٹس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے لیے خود نقل کا بندوبست کرتے ہیں، وہ خود ہمارے لیے ارینج کرتے ہیں کہ ہمارے نمبرز آ جائیں. اور میں ان کو تو چھوڑتا ہوں، لیکن میں ان پیرنٹس پہ حیران ہوں کہ جو اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں بھیجتے ہیں جہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ نقل کرائی جا رہی ہے. پر اس کے اوپر حیرانی اس بات کی ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ایسے اداروں میں بھیجنا. جو پہلے ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس کا تم سے پوچھا جائے گا. تو جو ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو خود ان اداروں میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ نقل کھلوائی جا رہی ہے، یا ان کو اس طرح ایگزام میں کوئی سپورٹ دی جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. اور دنیا اس طریقے سے خراب ہے کہ بچوں کو آپ نے 1 یا 2 ایگزام میں اس طریقے سے پش دے دیا اور ان کو سپورٹ کر کے ان کو آپ نے گزار دیا، تو کیا زندگی میں یہ 2 ہی امتحان ہیں؟ یہ میٹرک اور ایف ایس سی اور بی ایس سی یہ 2 یا 3 ہی امتحان ہیں؟ زندگی تو ساری کی ساری امتحان ہے. زندگی میں تو جگہ جگہ مشکلات آئیں گی. اور یہ بچے جن کو آپ نے اس طریقے سے سکھا دیا کہ نمبر اس طرح مل جاتے ہیں، ڈگری اس طرح لی جاتی ہے، وہ کیا کریں گے بڑے ہو کے؟ وہ جب بھی کسی امتحان میں جائیں گے، جب بھی کوئی مشکل آئے گی تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے، شارٹ کٹس ڈھونڈیں گے، پیسہ لگانے کی کوشش کریں گے، سفارشی ڈھونڈتے رہیں گے. وہ اپنی اس مشکل کا، اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. آپ ان کو کمزور بنا رہے ہیں، بزدل بنا رہے ہیں. آپ ان کو جو ہے وہ ان کا کانفیڈنس ختم کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو نمبرز چاہیے. اور نمبرز بھی ایسا کہ جس سے کوئی صلاحیت یا کوئی جو سوچ یا صلاحیت میں کوئی فرق نہیں آتا. بس وہ پھر بعد میں اپنا کانفیڈنس لوز کرتے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے. نہ وہ جاب میں سکسیسفل ہوتے ہیں، نہ وہ کسی بھی نہ کوئی بزنس کا سوچ سکتے ہیں. وہ بیٹھے رہ جاتے ہیں کہ جناب اب میں نے یہ کام کر لیا، اب مجھے کوئی نوکری مل جائے اور میں کہیں کونے میں بیٹھ کے زندگی گزاروں. اور آخرت آپ کے یہ دیکھیں کہ وہ ہر جگہ پہ غلطیاں کرتے جائیں گے، اور وہ گناہ ان کے ذمے بھی اور آپ کے بھی ذمے پڑتے جائیں گے. تو سب سے پہلی تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں. وہ پیرنٹس ہم الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، ہمیں امید ہے کہ ہم سارے اچھے لوگ ہیں، لیکن اگین میجورٹی کی بات ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں یہ جو کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں
ان اداروں کو اور ان تعلیم کے کاروباروں کو ریجیکٹ کریں, ان کو ڈسکریج کریں, ان سے خود بات کریں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو علم سکھائیں, ایجوکیشن دیں, نہ کہ ان کو یہ شارٹ کٹس بتائیں. رائٹ